الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ بتوفیق ہی تعالی آج ہم سورۃ التحریم شروع کر رہے ہیں۔ 28ویں پارے کی یہ آخری سورہ پاک ہے، سورۃ نمبر 66۔ اس کا نام التحریم ہے، جو پہلی آیت میں ہی سے لیا گیا ہے۔ اس کی 12 آیتیں ہیں، اس کے کلمات کی تعداد 247 ہے، حروف 1060 ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہ ساری سورہ پاک نازل ہوئی، اور اس سورہ پاک میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا مضمون جب حضرت سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر مقوقس والی سکندریہ، جو سکندریہ کے بادشاہ تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لیا اور آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا بہت زیادہ احترام کیا، اور پھر جب واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک خط لکھ کے نامہ وہ حضور کے نام ساتھ دیا، تحائف بھی دیے، اور 2 اعلیٰ خاندانوں کی 2 بیٹیاں بطور غلام، جس میں سے ایک کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ ہے اور دوسری سیرین نامی، دونوں کو حضور کے لیے بطور ہدیہ بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب والی مقوقس کا خط پہنچا تو حضور علیہ السلام نے ان کے خط کو پڑھا، اور سیرین نامی جو خاتون تھیں ان کا نکاح اپنے ایک غلام کے ساتھ فرما دیا، اور حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کو حضور نے اپنے حرم میں قبول کیا، یہ ام المومنین بنی۔ ایک تو اس واقعے کے بعد یہ سورہ پاک نازل ہوئی جو تقریباً 7 یا 8 ہجری کا ہے۔ مضامین میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس سورہ پاک میں، جو بے پناہ محبت کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے دلوں میں رقابت کا جذبہ بھڑک اٹھتا تھا کہ عائشہ کو اتنا وقت دے دیا ہے مجھے نہیں دیا، حفصہ کو اتنا دے دیا ہے مجھے نہیں دیا، جیسا کہ بیویوں میں ہو جاتا ہے، تو سختی سے اللہ کے حبیب کی طبیعت مبارکہ پہ یہ بات جو ہے وہ گراں گزرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ میرے نبی کی طبیعت کا خیال رکھا کرو، یہ حضور کا اختیار ہے، تم میں سے جس کو جتنا وقت دے دیں، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، تم میرے رسول کو اتنی تکلیف بھی نہ دیا کرو، جب تم اس طرح کی بات کرتی ہو تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی، تو باقاعدہ منع فرمایا کہ میرے نبی کے آرام کا، حضور علیہ السلام کی رائے کا احترام کیا کرو، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اس میں اپنی رائے یا اپنی کس خواہش جو ہے اسے شامل کرو، جو حضور کی خواہش ہے تمہیں اس کے موافق زندگیاں بسر کرنا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ، انہوں نے ایک راز جو ہے حضور کا وہ ظاہر کر دیا تھا، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا ہے تو نبی کا راز کسی صورت افشا نہیں کرنا۔ یہاں پھر تمام امت کی خواتین کو بھی یہاں سے یہ پیغام دے دیا کہ خاوند کا راز رکھنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے، کہ وہ کبھی زندگی میں اس کا راز جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے یا کسی دوسرے کے سامنے افشا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی اصلاح کے بعد غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی دوزخ کا ایندھن بننے سے بچیں، اور اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو بھی دوزخ سے بچائیں، ان کی صحیح تربیت کریں تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ گویا ماں باپ پہ فرض کر دیا کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کی کڑی نگرانی کریں۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ ہمارا دامن گناہوں سے پاک ہوتا رہے۔ آخر میں 2 مثالیں دے کر یہ ذکر فرمایا
جن میں سے ایک کفار کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے، کہ دونوں گروہوں کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے اور وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ایمان اور محبت الہی کمزور سے کمزور انسان کو بھی انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے، اور جب ایمان اور محبت الہی نکل جائے تو طاقتور سے طاقتور شخص بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان قوت ہے، ایمان انسان کے اندر ایک ایسا بہادری کا عنصر پیدا کر دیتی ہے کہ وہ سوائے خدا کے دنیا کی کسی بھی چیز کا خوف اپنے دل میں نہیں پالتا۔ اس کا اظہار فرمایا گیا، اور پھر آخر میں خواتین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے دامن کو پاک رکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا گیا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لما تحرمو، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو اپنے لیے، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تم سے خوش ہو جائیں، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سب کو بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ آیت طیبہ کا شان نزول یہ ہے، یہ سمجھیں گے تو تب معنی سمجھ آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے جب حجرے میں تشریف لاتے نا تو تھوڑا تھوڑا ساری بیویوں کے حجروں میں تشریف لے جاتے۔ حضور کی ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے، بالکل ساتھ ساتھ، تو آپ نماز پڑھ کے نکلتے نا تو اپنی بیویوں کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور سب کو برابر وقت دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حضور کی رفیقہ حیات حضرت سیدنا زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو کہیں سے شہد خالص تحفے میں آیا، تو جب سرکار عصر کی نماز کے بعد آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت زینب نے آگے بڑھ کے، حضور کو شہد پسند تھا بہت زیادہ، تو شہد پیش کیا، سرکار نے وہ شہد تناول فرمایا اور ضرورت سے وقت سے زیادہ کچھ دیر ان کے حجرے میں بیٹھ گئے۔ پھر یہ روایت ہو گئی حضور عصر کے بعد جاتے، حضرت زینب روزانہ وہ شہد پیش کرتی اور حضور کچھ وقت زیادہ بیٹھ جاتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حفصہ جو حضرت سیدنا عمر کی بیٹی تھیں، ان دونوں نے جب دیکھا کہ زینب کو تو روزانہ زیادہ وقت مل جاتا ہے اور حضور ہمارے پاس کم تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہ رقابت کا جذبہ جو ہے وہ دل میں ابھرا۔ ان دونوں نے یہ رائے قائم کی کہ جب زینب کے حجرے سے سرکار نکلیں تو اگر میرے حجرے میں آئیں، حضرت عائشہ نے کہا، تو میں یہ بات کروں گی، اگر پہلے اے حفصہ تمہارے حجرے میں آئے تو تم یہ بات کرنا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مہربانی فرمائیں، آپ ہمیں بھی زینب کے برابر وقت دیا کریں، کیا وجہ ہے کہ آج سے کچھ دنوں سے آپ زینب کو زیادہ وقت دینے لگے؟ تو جب یہ دل میں بات پیدا ہوئی تو انہوں نے دوسرے دن اپنے پروگرام کے مطابق حضرت زینب کے حجرے میں سے نکلے تو سرکار سیدنا حفصہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، تو سیدنا حفصہ نے فوراً برجستہ یہی بات کر دی کہ آپ نے ہم سے زیادہ زینب کو وقت دینا شروع کر دیا ہے، تو ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ آپ ہمیں پورا وہ وقت نہیں دیتے جو ہمارا بنتا ہے؟ تو جب یہ بات فرمائی نا انہوں نے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس شہد تھا، وہ شہد مجھے پیش کرتی، میں اسے تناول کرتا تو کچھ وقت اس کے پاس بیٹھ جاتا، لیکن حفصہ تم یہ بات ذکر کسی سے نہ کرنا، تو میں آج سے اعلان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، جس کی وجہ سے میں زینب کے پاس زیادہ بیٹھ گیا۔ حضور اپنی بیویوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے، اور یہی دعوت سب کو دی سرکار نے کہ اپنے اہل کا خیال رکھو، میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے والا ہوں۔ تو جو ہی سرکار نے یہ فرمایا نا تو یہ آیت طیبہ اتری، اے اللہ کے نبی، آپ ان بیویوں کی خاطر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آج کے بعد یہ حلال چیز شہد جو ہے یہ استعمال نہیں کروں گا، آپ ایسا نہ کریں۔ پھر ان کو تنبیہ فرمائی، خبردار تم آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا، میرے نبی کی جو مرضی میں آئے، سرکار جیسا چاہیں فرما دے، اللہ نے انہیں یہ اختیار عطا فرما دی۔ کہا اے میرے پیارے نبی، جو چیز اللہ نے آپ پر حلال فرما دی ہے آپ اسے اپنے لیے خود حرام نہ کریں۔
تب تغی مرادات ازواجک، آپ اپنی عورتوں کی خواہش کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، یعنی بیویوں کی خواہش تھی نا کہ ہمیں ٹائم کم ملا ہے، زینب کو زیادہ مل گیا، تو اللہ نے ایک طرف ان کی تنبیہ فرمائی انہیں کہ تم ایسی خواہشوں کا اظہار نہ کیا کرو، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل نے سنت بننا تھا، نبی پاک کے ہر عمل نے سنت بننا تھا، تو اگر سرکار شاید چھوڑ دیتے اور نہ کھاتے تو آج ہمارے لیے یہ سنت بن جاتی کہ جب چاہتا کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا کہ ٹھیک ہے جی سرکار نے بھی تو کر لیا تھا، تو پھر یہ ایک رستہ مل جاتا، کھل جاتا، کیونکہ سرکار کے ہر عمل کو امت کے لیے اس کردار اور سنت بننا تھا، لہٰذا وہیں حضور کو منع فرمایا اللہ پاک نے، اے میرے حبیب جو چیز حلال ہے اسے اپنے طور پہ حرام نہ فرمائیں تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ شان مصطفیٰ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزاج میں آئے آپ کسی زوجہ کے پاس زیادہ بیٹھ جائیں تو دوسری یہ بات کرے کہ مجھے وقت کیوں نہیں ملا، حضور تمہارے پابند نہیں ہے، تم حضور کی پابند ہو۔ میرے نبی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جس زوجہ کو جتنا ٹائم چاہیں دیں، آگے جا کے آپ پڑھیں گے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا رسول تم میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، اگر وہ طلاق دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، جب چاہیں کسی کو طلاق دے دیں، جب چاہیں کسی کو اختیار کر لیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا جس کو چھوڑ دیا ہو اگر اسے دوبارہ لانا چاہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی، یہ حضور کا اختیار ہے خاص، باقی عوام کے لیے نہیں۔ لیکن فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خواہشوں کی خاطر ایسا کیوں فرماتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما دیا اللہ انہیں بخشنے والا بھی ہے، ان پر رحم فرمانے والا بھی ہے، اللہ ان کی گرفت نہیں فرمائے گا لیکن وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ قد فرض اللہ لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، کہ تم کفارے کے ذریعے اپنی قسموں کی گرہ کھول لو۔ حضور نے قسم کھا لی تھی، یہاں امت کو کفارہ ملا، اب وہ قسم تھی کہ میں آئندہ کبھی وہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور کھانے سے انکار نہ فرمائیں، تو حضور نے کفارہ ادا کیا اور پھر سے شہد کھانے لگے۔ تو اب اگر کوئی قسم کھا لے امت میں تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ اگر وہ اس قسم کو توڑنا چاہے تو پہلے کفارہ ادا کرے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے کہ وہ یا ایک روزہ رکھے یا ایک غلام کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ کفارہ ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور ساری حکمتوں کا مالک بھی ہے۔ یہ حکمت ربانی کے تحت اس چیز سے سرکار کو منع بھی فرمایا، امت کے لیے ذریعہ بھی بنا دیا اور کفارہ قسم بھی عطا کر دیا۔ تو یہ سب حضور کے وجود اقدس کی برکتیں ہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔